ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بلند آواز سے محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم، وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اور پڑھ لیں، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ایک مثال ذکر فرمائی ہے۔ اس مثال کا خلاصہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آسمان سے جب تیز بارش برستی ہے تو ندی نالے وغیرہ سب بہنے لگتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب پانی تیز بہہ رہا ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہوں گے اس کے اوپر کچھ جھاگ آتی ہے تھوڑی دیر کے لیے۔ وہ جھاگ جو ہوتی ہے پانی کو اپنے اندر چھپا لیتی ہے، تھوڑی ہی دیر میں وہ جھاگ ختم ہو جاتی ہے اور پانی پھر جو ہے باقی رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، تو جھاگ تو ضائع ہو جاتا ہے۔ جو جھاگ پانی کے اوپر آتا ہے تھوڑی دیر کے لیے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور وہ جو لوگوں کو فائدہ دیتا ہے وہ زمین میں باقی رہتا ہے۔ جھاگ سے کسی کو فائدہ نہیں ہوتا ہے، فائدہ پانی سے ہوتا ہے۔ تو جھاگ تو ضائع ہو جاتا ہے، یعنی پانی کے اوپر آنے والی جھاگ جو ہے اگرچہ کچھ دیر کے لیے پانی کو ڈھانپ لیتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے پانی کو ڈھانپ لے گی وہ جھاگ، مگر زیادہ دیر تک وہ ٹکتی نہیں ہے، بہت جلد ختم ہو جاتی ہے۔ مگر پانی جو ہے یہ نفع بخش ہوتا ہے، یہ فائدہ دیتا ہے، اس بنیاد پر پانی جو ہے یہ باقی رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر بہت عظیم پیغام دیا ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو لوگوں کو فائدہ دیتا ہے وہ زمین میں باقی رہتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ فائدہ جو لوگ دیتے ہیں ان کے لیے حفاظت کا قدرتی انتظام ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے انتظام ہوتا ہے ان کی حفاظت کا۔ آپ دیکھیں پانی کے اوپر جھاگ ہے لیکن وہ تھوڑی دیر میں ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ جھاگ فائدہ نہیں دیتا ہے، پانی فائدہ دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کو باقی رکھتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، آپ دیکھ لیجئے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہمارے اکابر اولیاء کرام، یہ غریبوں کے ساتھ میں ہمدردی، ان کی مدد، اور ہر طرح سے مصیبتوں میں مشکلات میں تمام اولیاء کرام کی آپ زندگی کو اٹھا کر کے دیکھ لیں، ان کا زمانہ الگ ضرور نظر آئے گا، اور کبھی کبھار ان کے کچھ معاملات تعلیم و تربیت کے ضرور الگ نظر آئیں گے،
لیکن تمام اولیاء کرام کے اندر ایک چیز ضرور پائی جائے گی کہ ہر اولیاء کرام غربا سے محبت کرنے والے ہوتے تھے، اور غریبوں، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ میں جس طرح سے وہ ہمدردی، محبت اور شفقت رکھا کرتے تھے، یہ ہر ایک ولی کے اندر نظر آئے گا۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ صدیاں گزر گئیں لیکن اب بھی ان کا نام باقی ہے، اب بھی ان کا نام باقی ہے، ان کا ذکر باقی ہے۔ لوگ اولاد اللہ سے مانگتے ہیں تاکہ نسلیں باقی رہیں، اولاد مانگتے ہیں تاکہ نسلیں باقی رہیں، ہمیں بلا نہ دیا جائے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ پاکستان کے اندر جہاں سے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیضان لے کر کے آئے، کوئی بتا سکتا ہے کہ داتا گنج بخش علی حجویری کا کوئی بیٹا تھا؟ کوئی بیٹا نہیں تھا ان کا، لیکن صدیاں گزر گئیں، ان کا نام اب بھی باقی ہے، صدیاں گزر گئیں، ان کا نام اب بھی باقی ہے۔ یزیدی فوج میں کتنے لوگ تھے، لیکن حسین کا صرف ایک ہی بیٹا باقی تھا، لیکن آج گھر گھر حسین ہیں، پوری دنیا کے اندر حسینی شہزادے پائے جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو لوگوں کو فائدہ دیتا ہے اللہ اس کو زمین میں باقی رکھتا ہے۔ یہ قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ سے ہمارے لیے بہت اہم پیغام ہے، اور الحمدللہ یہی پیغام ہمارے آقا حضور تاجدار مدینہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عطا فرمایا کہ لوگوں کو فائدہ دینے والا، لوگوں کی مدد کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زمین میں باقی رکھتا ہے۔ ہم جس مذہب کی پیروی کرتے ہیں، یہ تو قرآن مقدس کی آیت کریمہ ہوئی، ہم جس مذہب کی پیروی کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ دین اسلام۔ اللہ نے فرمایا نا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو فقط دین اسلام ہے، باقی دنیا کے تمام دین باطل ہیں، فقط دین اسلام اللہ کے یہاں سچا دین ہے۔ ذرا اس دین کے بارے میں حضور سے پوچھیں یا رسول اللہ دین کیا ہے، تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا الدین نصیحہ، سارا دین جو ہے یہ خیر خواہی، بھلائی اور مدد کرنے کا نام ہے۔ الدین نصیحہ، سارا دین جو ہے خیر خواہی۔ خیر خواہی کیا ہے؟ خیر خواہی کہتے ہیں کسی کے لیے بھلائی چاہنا، خیر کہتے ہیں بھلائی کو، اور خواہی مانے چاہنا، تو خیر خواہی یعنی کسی کے لیے بھلائی چاہنا۔ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سارا دین جو ہے یہ خیر خواہی کا نام ہے۔ اب یہ خیر خواہی اس قدر یہ اپنے اندر مفہوم رکھتا ہے کہ اگر ہر مسلمان اس کو اپنا لے تو یقیناً مسلم معاشرے سے نفرت، بغض، حسد سب ختم ہو جائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک مسلمان جب دوسرے کے لیے بھلا چاہے گا تو دوسرا پہلے کے لیے بھلا چاہے گا، دوسرا تیسرے کے لیے چاہے گا، تیسرا چوتھے کے لیے چاہے گا۔ اس طرح سے مسلم معاشرے کے اندر ایک اسلامی انقلاب پیدا ہوگا اور ایک ایمانی نور پیدا ہوگا، کیونکہ جب ہمارے اندر ایک دوسرے کے لیے بھلائی چاہنا، ایک دوسرے کے لیے خیر چاہنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ ورنہ آج تو مسلم معاشرے کا حال ہی عجیب ہے کہ ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ کون کب گر جائے، کس کو کب ختم کر دیا جائے۔ ظاہر سی بات ہے، ہم جس دین کو ماننے والے ہیں اگر اس دین کے سبق کو ہم نے سمجھ لیا تو پھر ہماری زندگی کامیاب ہے، اور ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خیر خواہی کے حوالے سے اگر احادیث کا جائزہ لیا جائے کہ خیر خواہی، کسی کی مدد کرنا، کسی کے لیے بھلا چاہنا، یہ کتنا عظیم ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، اور ان کے لیے وہی ناپسند کرو جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو۔ اب میں مسلم معاشرے کے اندر ایک دوسرے سے میں کیا کہوں، اب تو حال یہ ہے کہ اللہ کے گھر میں آنے کے بعد بھی کتنی مرتبہ تو اراکین بتاتے ہیں جھولی کے اندر جو پیسے ڈالے جاتے ہیں اللہ کے گھر کے اندر، یعنی ہمارے اندر اتنی شرم نہیں ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں جو پیسے ڈالتے ہیں، کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ سب سے پھٹا ہوا جو نوٹ رہتا ہے وہ ہم جھولی میں ڈالتے ہیں۔ یہ ہمارا حال ہے۔ کیا تم اپنے لیے اس کو پسند کرتے ہو؟ تم نے اللہ کے گھر کے لیے وہ پسند کیا ہے۔ پچھلے ہفتے تو ایک مسئلہ پیش آیا، کسی بندے نے جو ہے باہر نکل کر کے کہا کہ میں نے 500 کا نوٹ دیا تھا اور مجھے جو ہے پیسے واپس کرنے تھے۔ اب تو وہاں جو بندہ کھڑا تھا اس نے واپس کر دیا، بعد میں پتا چل رہا ہے تو 500 نوٹ جولی میں ہے ہی نہیں۔ یہ حالات ہیں ہمارے، اور ہم ان حالات کے اندر تلاش کر رہے ہیں اللہ کی رحمت کب نازل ہوگی۔ شکر مناؤ، پتھر نازل نہیں ہو رہے ہیں۔
ورنہ ہمارے حالات وہ ہیں کہ اللہ حکم دے زمین پھٹ جائے اور ہم سما جائیں اس کے اندر. سرکار علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو، اور جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی ناپسند کرو. آج ہمارا یہ حال ہے کہ جو سب سے خراب رہتا ہے ہم وہ دوسروں کو دینا چاہتے ہیں، اور جو سب سے اچھا رہتا ہے وہ ہم اپنے لیے رکھنا چاہتے ہیں. تب بھلائی کہاں سے ملنے والی ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث پاک میں فرمایا مومن اس وقت تک اپنے دین پہ قائم رہتا ہے جب تک اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھلائی چاہتا رہتا ہے، اور جب وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھلائی نہیں چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس سے نعمتوں کی توفیق چھین لیتا ہے. نماز کی توفیق، نماز ہم پڑھتے ہیں، یہ نماز پڑھنے کی توفیق کون دیتا ہے؟ اللہ ہی تو دیتا ہے. وہ نہ چاہے نا تو میرے عزیز، اور نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے، اس کی بارگاہ میں ایک سجدے بھی نہیں کر سکتے. یقیناً یہ رب کا کرم ہے. باہر بہت سارے مسلمان کہلانے والے گھوم تو رہے نا، آخر وہ بھی تو وہی کلمہ پڑھتے جو ہم پڑھتے ہیں، ان کے لیے بھی تو وہی اذانیں ہیں جو ہمارے لیے اذانیں دی جاتی ہیں، ان کے لیے بھی تو یہی مسجد ہے جو ہمارے لیے مسجد ہے. آخر ہم یہاں سجدہ ریز ہیں، وہ باہر کیوں گھوم رہا ہے؟ فرق یہ ہے کہ رب نے اسے اپنے گھر سے دور رکھا ہے اور اللہ نے ہمیں اپنے گھر میں بلا کے رکھا ہے. یہ فرق ہے، ورنہ ہم اپنے سے نہیں آئے ہوئے ہیں. ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، انہیں افسوس کرنا چاہیے کہ انہیں اللہ نے اپنے گھر بلایا ہی نہیں ہے. آپ اپنے گھر میں ہر کسی کو نہیں بلاتے ہیں، آپ جسے چاہتے ہیں اسی کو دعوت دیتے ہیں. یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسی کو دعوت دیتا ہے. اللہ جسے چاہتا ہے وہی آتا ہے. لہٰذا سرکار علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے خیر خواہی چھوڑ دیتا ہے، بھلائی چاہنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے توفیق چھین لیتا ہے. لہٰذا اگر چاہتے ہو کہ اللہ کی توفیق ہمارے شامل حال رہے، نماز کی توفیق ملتی رہے، شریعت پر عمل کرنے کی توفیق ملتی رہے، تو ہمیں ایک دوسرے کے لیے بھلائی چاہنا چاہیے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں تمہارا اپنے مسلمان بھائی کے دل میں خوشی داخل کرنا مغفرت کو واجب کرنے والے کاموں میں سے ہے. یعنی جو کام مغفرت کو واجب کر دیتے ہیں کہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا، اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، لیکن اللہ نے جو اپنے ذمہ کرم پر لے لیا کہ یہ کرو گے میرے بندے تو میں تجھے بخش دوں گا، حضور فرماتے ہیں ان کاموں میں سے ایک کام اپنے مسلمان بھائی کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے. اور ایک حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے یہاں فرائض کے بعد، یعنی جو چیزیں اللہ نے فرض کی ہیں ان فرائض کے بعد سب سے پسندیدہ کام مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اعمال میں سب سے افضل عمل کون سا ہے، یعنی کاموں میں سب سے زیادہ افضل کون سا عمل ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا افضل عمل ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کا طریقہ کیا ہوگا، مسلمان کے دل میں ہم خوشی کیسے داخل کریں گے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم اسے کپڑے پہنا دو، کھانا نہیں ہے تو اسے کھانا کھلا دو، اگر اس کی کوئی ضرورت ہے تو اس کی ضرورت کو پوری کر دو. یہ خوشی داخل کرنا ہے. ہمارے آج بہت سارے حضرات سے پوچھ کر کے چھوڑ دیتے ہیں، اور بہت زیادہ ہوگا تو یہ کہہ دیں گے کہ ہاں مجھ سے کہہ دینا. میرے عزیزو اگر اس کے حالات، بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے نا کہ کچھ بندے نہیں کہہ پاتے ہیں، وہ اپنی غربت کی زندگی جی لیں گے، نہیں بھی ملے گا تو وہ بغیر کھائے بھوکے رہ کر کے جو ہے اپنا دن رات سب گزار دیں گے، لیکن کچھ لوگ نہیں کہہ پاتے ہیں. بہتر تو یہ ہے کہ بغیر کہے اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت کو سمجھ جاؤ. اللہ کو یہ زیادہ محبوب ہے کہ بغیر کہے تم اس کی ضرورتوں کو سمجھ جاؤ. حضور نے فرمایا اس کے دل میں خوشی داخل کرنے کا مطلب یہ ہے اگر کپڑے نہیں ہیں تو کپڑے پہنا دو، بھوکا ہے تو کھانا کھلا دو، اور اگر اسے کوئی ضرورت ہے تو اس کی ضرورت کو پوری کر دو. یہ اس کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے. میرے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں تو یہاں تک فرمایا، حضور فرماتے ہیں بیوہ عورتوں اور مسکینوں کی خبر گیری رکھنے والا، ان کی مدد کرنے والا ایسے ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے. اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے. اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے میرا خیال یہ ہے کہ حضور نے فرمایا بیوہ عورتوں اور غریبوں اور فقیروں کی مدد کرنے والا ایسے ہے جیسے راتوں میں قیام کرنے والا ہے اور دن میں روزہ رکھنے والا ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل اتنا زیادہ پسند ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک عورت کا ذکر کیا گیا. کہا گیا یا رسول اللہ فلاں عورت کثرت سے نماز پڑھتی ہے, بہت زیادہ نماز پڑھتی ہے, روزہ رکھتی ہے اور خیرات کرنے کی وجہ سے بہت مشہور ہے, لیکن وہ اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے, یعنی اس کا پڑوسی اس کی زبان کی وجہ سے تکلیف میں ہے. حضور نے فرمایا دوزخ میں جائے گی, دوزخ میں جائے گی. اور وہیں پر ایک عورت کا ذکر کیا گیا رسول اللہ لیکن ایک عورت اور ہے, فلاں عورت کے مقابلے میں اس کی نمازیں تو تھوڑی ہیں, اس کے روزے تھوڑے ہیں, خیرات بھی تھوڑی کرتی ہے, مگر اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتی ہے. حضور نے فرمایا جنت میں جائے گی, وہ جنت میں جائے گی. آج ہمارا حال تو یہ ہے, ہم کس کو کیا کہہ رہے ہیں اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے. اب لوگوں کو کہنا تو دور کی بات ہے, لوگ ماں باپ کو گالیاں دے رہے ہیں. آج اگر باپ حج کر لے تو باپ کو والد صاحب یا ابو بولتے ہوئے شرم آتی ہے, حاجی صاحب لوگ بولتے ہیں. افسوس ہے یہ آج مسلمانوں کی فکر ہے. اچھا وہی حج کرنے سے پہلے کیا تھا؟ اب حج کر لیا ہے تو اس کو حاجی صاحب لوگ کہتے ہیں, اس کو والد کہتے ہوئے شرم آتی ہے. جس دن یہ چلا جائے گا نا تمہاری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے گی. باپ جب تک گھر میں موجود ہوتا ہے نا, بھلے وہ نہ کما رہا ہو. آپ دیکھتے ہوں گے کچھ ہمارے والدین ایسے ہیں کہ باپ گھر میں ہے, بالکل بیڈ ریسٹ ہے, وہ اٹھ نہیں سکتا ہے, لیکن جب اپنے بیٹے کو پریشان دیکھتا ہے تو یہ کہتا ہے بیٹے گھبرانا نہیں میں ہوں. اس کے منہ سے یہ جملہ کیوں نکلتا ہے جبکہ وہ اٹھ بھی نہیں سکتا ہے, لیکن کہتا بیٹے گھبرانا نہیں میں ہوں. اس کا یہ جملہ ہمیں اتنا سہارا دیتا ہے نا کہ باہر ہمیں کوئی کچھ بھی دے دے وہ اتنا سہارا نہیں بن سکتا ہے جتنا باپ کا یہ جملہ سہارا دیتا ہے ہمیں. میرے عزیزو قدر کریں. حضور علیہ السلام نے جب ایک عورت کی زبان سے پڑوسی کو تکلیف پہنچ رہی, حضور نے فرمایا لاکھ وہ عمل کرے وہ دوزخ میں جائے گی, لیکن اگر ہماری زبان کی وجہ سے کسی کو اچھائی ہو رہی ہے اور اس کا دل خوش ہو رہا ہے, حضور نے فرمایا وہ جنت میں جائے گی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث پاک میں فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء, تم زمین والوں پہ رحم کرو آسمان والا تم پہ رحم فرمائے گا. تم زمین والوں پہ رحم کرو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحمتوں کی برسات فرمائے گا. میرے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. اچھا میں ایک بات بتاؤں, کچھ لوگ تو کہتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے, لیکن میرے آقا کی ذات وہ ہے کہ حضور نے پہلے عمل کیا ہے بعد میں تعلیم عطا فرمائی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذرا زندگی کا آپ جائزہ لیجئے. ابو سفیان ابھی اسلام نہیں لے کر کے آئے, اسلام تو بعد میں لے کر کے آئے. ابو سفیان کا غلام تھا, سخت بیمار ہو گیا اور اس کی تیمارداری کرنے والا کوئی نہیں تھا. کافر تو پہلے کسی کو پوچھتے کہاں تھے. وہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں انقلاب پیدا ہوا. یہ تو اسلام لانے کے بعد میں, اسلام لانے سے پہلے انہی کا غلام سخت بیمار, تیمارداری کرنے والا کوئی نہیں. جب میرے آقا علیہ السلام کو پتا چلا حضور اس کے پاس تشریف لے گئے. سخت دشمن ابو سفیان اسلام لانے سے پہلے. ابو سفیان بیمار نہیں, ان کا غلام بیمار ہے. حضور تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے, آپ اس کی تیمارداری کرتے رہے. بیماری میں کبھی کبھار درد کی وجہ سے منہ سے چیخ نکل جاتی ہے. جب اس غلام کے منہ سے چیخ نکلتی حضور فرماتے گھبراؤ نہیں, اللہ فضل فرمائے گا میں تمہارے ساتھ ہوں, گھبراؤ نہیں. ہے دشمن کا غلام, لیکن کس قدر میرے آقا حضور تاجدار مدینہ علیہ السلام کو اللہ نے رؤوف الرحیم بنایا. حضور فرماتے گھبراؤ نہیں میں تمہارے پاس میں ہوں. اسی طریقے سے مکۃ المکرمہ میں ایک بوڑھے غلام کو اس کے مالک نے باغ میں پانی دینے کا کام سونپا کہ میرے باغ میں پانی دو. اب باغ سے پانی کا فاصلہ بہت زیادہ تھا, یعنی جہاں سے پانی لانا تھا وہاں سے باغ بہت زیادہ دوری پر ہے, اور مالک نے کہہ دیا کہ تم پانی میرے باغ میں پہنچاؤ گے. ایک دن حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ بوڑھا غلام جو ہے بوڑھا اور وہ کسی کی غلامی کر رہا ہے. تو حضور نے دیکھا کہ بڑی مشکل سے پانی لا رہا ہے اور اس کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے ہیں. میرے آقا علیہ السلام نے جب اس بوڑھے غلام کو اس حالت میں دیکھا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دل جو ہے ہمدردی سے بھر آیا. آپ نے بوڑھے کو آرام و سکون سے بٹھایا اور اس کا سارا کام خود کیا. پھر حضور نے فرمایا آج میں نے تمہارا کام کر دیا ہے, کل جب ضرورت پڑے تو مجھے بلا لینا, میں پھر تمہاری مدد کرنے آ جاؤں گا. اندازہ لگائیں میرے آقا علیہ السلام نے صرف کہا نہیں ہے,
بلکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کر کے بتایا. جب حضور فرماتے ہیں کہ غریبوں کی مدد کرو تو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مدد کر کے بتایا ہے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام نے حضور کی تعلیمات کو اپنے دل سے لگایا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا آج تو میں نے کر دیا لیکن کل پھر مجھے بلا لینا. بتائیں ہمارے اسٹیٹس کیا حضور کے اسٹیٹس سے زیادہ ہو گئے؟ ہمیں جو کچھ عزتیں مل رہی ہیں سب در مصطفیٰ کا تو صدقہ ہے. لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں درود. ہماری عزتوں کو ایک طرف رکھیے، تاجدار مدینہ کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے، کامیابی اسی کے اندر ملنے والی ہے. میرے آقا حضور تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ کیا ہمیں جانوروں پر بھی احسان کرنے کا ثواب ملے گا؟ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابہ نے دیکھا انسانوں پر احسان کرتے ہوئے، انسانوں کی مدد کرتے ہوئے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم جانوروں پر اگر احسان کریں، ان کی مدد کریں اور ان سے محبت کریں تو کیا ہمیں اس پر بھی ثواب ملے گا؟ حضور نے فرمایا جتنے بھی روح رکھنے والے ہیں ان پر احسان کرو، اللہ ثواب عطا فرمائے گا. اس کے بعد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ حدیث پاک بیان فرمائی. حضور فرماتے ایک دفعہ پیاس کی شدت کی وجہ سے ایک کتا جو ہے کنویں کے پاس میں گھوم رہا تھا اور قریب تھا کہ پیاس کی شدت کی وجہ سے وہ کتا مر جاتا. ایک گنہگار عورت بنی اسرائیل کی تھی، جب اس نے دیکھا تو پاس میں کچھ تھا نہیں پانی نکالنے کے لیے، اس نے اپنے موزے کو اتارا اور اس میں سے پانی بھر بھر کر کے، اس میں سے پانی لے کر کے کپڑے کے اندر پھر کتے کے منہ میں ڈالتی رہی. وہ عورت کتے کو پانی پلا رہی تھی اپنے موزے سے لے کر کے. وہ ہے بنی اسرائیل کی گنہگار عورت. اللہ کو اس کی یہ عادہ پسند آ گئی، اللہ نے اس کی بخشش فرما دی ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کتے پر اگر رحم کرنے کا اللہ کی بارگاہ سے یہ صلہ ملتا ہے تو اللہ نے جس اس انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے کہ اللہ نے انسانوں کے سر پر تاج عزت سجایا. لقد کرمنا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو ہم نے تمہارے سر پہ عزت کا تاج سجایا ہے. تو اگر کتے پر کتے کے ساتھ ہمدردی کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. اگر ہم انسان کے ساتھ میں اور پھر ہمارا ہی سنی مسلمان بھائی ہو، بھائی ہمارے درمیان آپ کے درمیان میں کیا رشتہ داری ہے؟ نہ ہمارا کوئی آپ کے ساتھ میں رشتہ ہے، نہ ہمارا آپ کے ساتھ میں کوئی خاندانی معاملہ ہے. ہاں ہمارا اور آپ کا ایک رشتہ ہے، ہم اور آپ دونوں غلام ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے. ساری کائنات کے ایک آقا ہیں. امام احمد رضا فرماتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. تو ہمارا اور آپ کا رشتہ یہ ہے، اللہ نے ساری کائنات کا آقا سرکار کو بنایا ہے اور اسی آقا کے ہم غلام ہیں اور اسی کے در کے نوکر ہیں. یہی ہمارا اور آپ کا رشتہ ہے، باقی ہمارا اور آپ کا کوئی رشتہ نہیں ہے. آپ نے یہاں مجھے مصلی پہ چڑھایا ہے، کس بنیاد پہ چڑھایا ہے؟ کس رشتے کی بنیاد پہ چڑھایا ہے؟ ہمیں تو کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا، پھر مصلی پہ کیوں چڑھا دیا ہے؟ صرف اس بنیاد پر چڑھایا ہے کہ میں سرکار کے در کا کتا ہوں. ان کے در کا کتا نہ ہوتا، یہ رشتہ نہ ہوتا تو آپ ہرگز مصلی پہ نہیں چڑھاتے. تو ہمارا اور آپ کا رشتہ بہت ہی عظیم رشتہ ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے. اب ذرا اندازہ لگا، ایک عورت نے کتے پر احسان کیا، اللہ نے اس کی بخشش فرما دی. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا ایک عورت کو ایک بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا کیونکہ اس نے اس بلی کو بند کر دیا تھا، یہاں تک کہ وہ بلی بھوک کی وجہ سے مر گئی. حضور فرماتے اس عورت کو دوزخ میں داخل کر دیا گیا. صرف بلی کو اس نے بند کر دیا اور وہ بلی بھوک کی وجہ سے مر گئی ہے. اگر ہماری وجہ سے ہمارا پڑوسی بھوکا ہے یا اور بھی ہمارے مسلمان بھائی بھوکے ہیں اور اللہ نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے، یاد رکھ لیجئے وہ مال آپ کا مال نہیں. حضور فرماتے ہیں امیروں کے مال میں اللہ نے غریبوں کا حق رکھا ہے. امیروں کے مال میں اللہ نے غریبوں کا حق رکھا ہے. تمہیں کس نے مالدار بنایا؟ اللہ نے ہی تو مالدار بنایا ہے. جو غریب ہے اللہ اسے بھی تو مالدار بنا سکتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اس بات پہ قادر نہیں کہ اسے مال دے؟ جب وہ اس بات پہ قادر ہے کہ اس نے تمہیں مال دیا تو وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ اسے مال دے. ساری دنیا کو مال دے سکتا ہے لیکن کسی کو غریب رکھا ہے، کسی کو امیر رکھا ہے. یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے کہ میرے بندے کو میں دیکھوں ذرا وہ میرے بندوں کی مدد کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، وہ میرے بندوں کی مدد کرتا ہے یا نہیں کرتا. اس لیے میرے عزیزو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر خیر خواہی پیدا کریں. میرے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ بارہا سنتے ہیں اصحاب صفہ، مدینہ شریف کا جو چبوترا ہے مسجد نبوی کا،
وہاں پر بیٹھنے والے صحابہ کو اصحاب صفہ کہا جاتا تھا. وہ اصحاب صفہ جو جن کے لیے جو ہے جن کا کوئی گھر نہیں تھا اور وہ وہیں پر رہا کرتے تھے, وہیں پر تعلیم حاصل کرتے, کھانا پینا سب کچھ وہیں پر ہوتا تھا. ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کے گھر 2 آدمیوں کا کھانا ہو وہ تیسرا آدمی اصحاب صفہ سے لے کر کے جائے اور کھلائے. جس کے گھر میں 3 آدمیوں کا کھانا ہو وہ 4 آدمیوں کا. یہی چیز میں نے کل عید الاضحیٰ میں کہا تھا کہ آج اگر اپنے گھر کے لیے آپ گوشت بنائیے گا میرے عزیزو, جتنے ممبر ہیں آپ کے گھر کے اندر ہمارے غریب نگر کے ایک ممبر کو اپنے گھر میں شامل کر لیجئے گا. یہ طریقہ ہمارا اور آپ کا نہیں, یہ طریقہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. حضور نے فرمایا جس کے گھر میں 2 آدمیوں کا کھانا ہے وہ تیسرا اصحاب صفہ میں سے کسی کو لے کر کے جائے, اور جس کے گھر میں 3 آدمیوں کا کھانا ہے وہ چوتھے اور 5ویں کو اصحاب صفہ میں سے لے کر کے جائے. پھر اس کے بعد میں صدیق اکبر اپنے ساتھ 3 آدمیوں کو لے کر کے آئے, اور مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں, 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. حضور اپنے ساتھ 10 اصحاب صفہ کو لے کر کے آئے, 10 اصحاب صفہ کو لے کر کے آئے. بتائیں تاجدار مدینہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا حال یہ ہے کہ 3 دن ہو جاتے تھے اور 3 دنوں تک کے حضور کے گھر میں چولہے تک نہیں جلتے تھے. لیکن جب اصحاب صفہ کو کھلانے کی باری آئی تو تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 10 صحابہ کرام کو اپنے گھر لے کر کے آ گئے. یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خیر خواہی کا جذبہ دیا ہے. سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے عظیم پیشوا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جب یہ خلیفہ بنے تو صدیق اکبر اصل میں ہمیشہ سے لوگوں کی بھلائی چاہنا, لوگوں کی مدد کرنا. جب آپ خلیفہ بنے تو ایک بچی تھی, بہت یتیم بچی تھی, اس کے یہاں بکری جو تھی, حضرت صدیق اکبر خلیفہ بننے سے پہلے اس یتیم بچی کے یہاں جاتے تھے اور بکری کا دودھ نکال کر کے بچی کو دیا کرتے تھے. جب آپ خلیفہ بنے تو اس بچی نے کہا کہ اب آپ تو خلیفہ بن گئے ہیں, اب آپ مجھے دودھ نکال کر کے نہیں دیں گے. تو صدیق اکبر نے فرمایا میں روزانہ دودھ نکالنے آؤں گا, میرا خلیفہ بننا میرے اس کام کے اندر رکاوٹ نہیں بن سکتا ہے, میں روز آؤں گا دودھ نکال کر کے دوں گا. یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے جذبہ خیر خواہی ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کیا 32 تولے سونے دے کر کے. اس حساب سے 5 اوقیہ سونا ہوتا ہے, 5 اوقیہ سونا آج کے حساب سے 32 تولہ سونا ہوتا ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے آپ نے خرید کر کے آزاد کر دیا. تو مالک نے کہا کہ اے ابو بکر تم نے اتنا مہنگا خرید لیا, جبکہ اگر تم ضد کرتے میں 1 اوقیہ سونے کے اندر بھی دے دیتا. صدیق اکبر نے فرمایا تو 1 اوقیہ کی بات کرتا ہے کہ میں نے 5 اوقیہ یعنی 32 تولہ سونا دے دیا. صدیق اکبر نے فرمایا اگر تو بلال حبشی کے بدلے مجھ سے 100 اوقیہ مانگتا. جب میں نے 100 اوقیہ سونے کا حساب لگایا 600 تولے سے اوپر زیادہ نکل رہا تھا. صدیق اکبر نے فرمایا اگر تو بلال حبشی کی قیمت لگاتا 600 تولے سے زیادہ تو ابو بکر دے کر کے رسول اللہ کے غلام کو خرید لیتا. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام کو خرید لیتا. اس بنیاد پر کہ تو ابو جو ہے بلال حبشی پر ظلم و ستم کر رہا تھا اور مجھے یہ دیکھا نہیں گیا کہ کسی مسلمان پر ظلم و ستم کیا جائے اور میں اس کو دیکھتا رہوں. یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ خیر خواہی ہے. میرے آقا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قدر جو ہے نیک اعمال سے جو ہے آپ کو مالا مال فرمایا تھا کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا, سیدنا صدیق اکبر کے پردہ فرمانے کے بعد میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ سے پوچھا ذرا اندازہ لگائیں کہ صدیق اکبر کی خیر خواہی کا جذبہ کتنا زیادہ ہے اور کس قدر سامنے والے کی تکلیفوں کو آپ محسوس کر لیا کرتے تھے. فاروق اعظم نے پوچھا کہ کوئی ایسا عمل صدیق اکبر کا بتاؤ جس کو وہ کیا کرتے تھے, میں فاروق اعظم اس کو ادا کرنا چاہتا ہوں. کیونکہ صحابہ جو ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پر چلنا چاہتے تھے, کیونکہ ہمیشہ خود مولا علی فرماتے ہیں ہم نے جب بھی کوشش کی ہے ہر عمل کے اندر ہم نے صدیق اکبر کو آگے پایا ہے. تو فاروق اعظم نے فرمایا کوئی عمل بتاؤ. کسی نے کہا فلاں پہاڑی پر ایک جو ہے بزرگ شخص ہیں, صدیق اکبر ان کو کھانا پہنچایا کرتے تھے. فاروق اعظم نے کہا ٹھیک ہے کل سے میں کھانا پہنچاؤں گا. دوسرے دن کھانا لے کر کے گئے اس بوڑھے میاں کے پاس میں, جب بلند پہاڑی پر چڑھے اور کھانا پیش کیا, حضرت صدیق فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے روٹی کا نوالا جیسے ہی اس بوڑھے میاں کے منہ کے اندر ڈالا, انہوں نے کہا کیا ابو بکر کا انتقال ہو گیا ہے؟
دیکھ نہیں سکتے ہیں, آنکھوں سے معذور ہیں. کہا کیا ابو بکر کا انتقال ہو گیا ہے؟ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا تمہیں کس نے بتایا کہ ابو بکر کا انتقال ہو گیا ہے؟ اس بوڑھے میاں نے کہا میری آنکھیں نہیں ہیں, میرے منہ کے اندر دانت بھی نہیں ہیں. صدیق اکبر جب کھانا لے کر کے آتے تھے پہلے اپنے منہ میں ڈال کر کے چباتے تھے, پھر میرے منہ کے اندر ڈالا کرتے تھے. آج جب تم نے بغیر چبائے ڈال دیا میں سمجھ گیا کہ صدیق اکبر کا انتقال ہو گیا ہے. فاروق اعظم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا واللہ کوئی ابو بکر سے آگے نیکی کے اندر بڑھ ہی نہیں سکتا ہے. یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جذبہ خیر خواہی ہے. میرے آقا حضور تاجدار مدینہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی ایسی تعلیم و تربیت فرمائی. اگر ہم ہر صحابی کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں, ان کے اندر جذبہ خیر خواہی کا, یعنی دوسرے کی بھلائی چاہنا اور دوسرے کی مدد چاہنا, یہ ان کے اندر اس قدر زیادہ تھا کہ جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک بات میں آخری پیش کر کے جو ہے میں گفتگو کو آگے بڑھانا چاہوں گا. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو امام اوزاعی فرماتے ہیں کہ ایک بار رات کے وقت میں امیر المومنین فاروق اعظم اپنے گھر سے نکلے تو حضرت طلحہ نے ان کو دیکھ لیا اور چپ کے ان کا پیچھا کرنے لگے. رات کے وقت میں فاروق اعظم نکلے اور ان کا پیچھا کرنے لگے کہ دیکھوں تو صحیح امیر المومنین اس وقت جا کہاں رہے ہیں. حضرت فاروق اعظم کو حضرت طلحہ نے دیکھا, ایک گھر میں داخل ہو گئے. اب دن کے اندر جاتے ہیں تو کوئی جو ہے جانے نہیں دے گا, اور جو کام کرنے جا رہے تھے وہ کام کرنے نہیں دے گا, لیکن دوسروں کی مدد کرنا اور اللہ کے لیے کرنا یہ فاروق اعظم سے سیکھا جائے. حضرت فاروق اعظم رات کے اندر ایک گھر میں داخل ہوئے, کچھ دیر کے بعد میں باہر آ گئے, پھر ایک اور گھر میں داخل ہو گئے. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے رات کی تاریکی کے اندر ان دونوں گھروں کو اپنے ذہن میں بٹھا لیا اور صبح اسی گھر میں گئے تو دیکھا کہ اس گھر میں ایک بوڑھی پاؤں سے معذور اور اندھی خاتون رہتی ہے. اس سے پوچھا یہ شخص تمہارے گھر میں رات میں کیوں آتا ہے؟ اس نے کہا یہ بندہ کافی عرصے سے آ رہا ہے, میں اپنے گھر کا کام کاج نہیں کر سکتی اور یہ بندہ آتا ہے رات کے وقت میں میرے گھر کے کام کاج کر کے چلا جاتا ہے. اور وہ جانتے ہو کام کاج کرنے والا کون ہے؟ آدھی دنیا کا بادشاہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فاروق اعظم جن کے بارے میں حضور فرماتے ہیں شیطان بھی عمر کے سائے سے کانپتا ہے, اور جس راستے پہ عمر چلے شیطان اس راستے پہ چلنے سے ڈرتا ہے. یہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. میرے عزیزو, اس طرح کی بے شمار جو ہے باتیں ہیں اور آپ کے سامنے پیش کرنا تھا لیکن وقت نہیں ہے. پاکستان کے ایک بزرگ ہیں حضرت میر سید محمد اسماعیل شاہ بخاری, ان کو صاحب کرما کہا جاتا ہے, یہ اس لقب سے مشہور ہیں. ان کی بارگاہ میں ایک بوڑھا آیا اور اس نے آ کر کے کہا کہ دعا فرمائے میں مدینہ چلے جاؤں. آپ نے فرمایا کیوں جانا چاہتے ہو؟ اس لیے جانا چاہتے ہو نا کہ وہاں موت آ جائے. تو اس بوڑھے نے کہا ہاں میں یہی چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا اگر رب راضی ہوگا تو جہاں بھی مرو گے مدینے پہنچ جاؤ گے. اگر رب راضی ہوگا تو جہاں بھی مرو گے مدینے پہنچ جاؤ گے, لیکن اگر رب راضی نہیں ہوگا تو مدینے میں بھی مرو گے تو فرشتے تمہاری لاش کو اٹھا کر کے کہیں اور کر دیں گے, مدینے میں رہنے نہیں دیں گے. اس لیے کہ اللہ راضی نہیں ہے, اور سرکار کے قدموں میں وہی رہتا ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے. جس سے اللہ راضی ہوتا ہے. وہ بوڑھا آدمی خاموش ہو کر کے بیٹھ گیا, مایوس ہو گیا. تو حضرت صاحب کرما نے جب دیکھا تو فرمایا میں تمہیں بتاؤں اللہ کیسے راضی ہوگا؟ اس نے فوراً کہا حضور بتائیں اللہ کیسے راضی ہوگا, کیونکہ مجھے مدینے میں دفن ہونا ہے. آپ نے فرمایا اللہ کو راضی کرنا بہت آسان کام ہے, کسی بھوکے کو کھانا کھلا دو اللہ راضی ہو جاتا ہے. بہت آسان ہے. آپ نے فرمایا کسی بھوکے کو کھانا کھلا دو اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے. میرے عزیزو, یہ چند باتیں فقط اس لیے ہیں کہ ہم تمامی حضرات کو کوشش کرنی چاہیے, اور یہ عید قربان کا وقت چل رہا ہے, ہمیں اپنے گھروں میں جو ہے جو قربانی کرتے ہیں یا گوشت وغیرہ اپنے فقراء کے ساتھ میں, اپنے غریب بھائیوں کے ساتھ میں, جیسا کہ کل میں نے بتایا غریب نگر کے جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں یقیناً ان کی تکلیفیں ہم صرف سن رہے ہیں, لیکن وہ جو تکلیفیں ہیں نا وہ ہم محسوس نہیں کر سکتے ہیں. جن تکلیفوں کے وہ شکار ہیں, تھوڑی دیر ہم باہر ذرا نکل کر کے دیکھیں نا, یہاں اے سی کے اندر بیٹھے ہیں تو ہمیں سکون ہے, ذرا باہر نکل کر کے دیکھیں. میرے عزیزو بتاؤ وہ بچے جو بیچارے دھوپ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ پترا لگا ہوا یا تھیلی باندھے ہوئے, کیسے وہ پورا دن گزارتے ہوں گے, کس تکلیف کے اندر ہوتے ہوں گے. کل ہمارے بچے میرے جن حضرات نے بھی فقیر کے کہنے پر وہاں پر جو ہے ان کی مدد کی ہوگی, اللہ تعالیٰ ان سب کی مدد کو قبول فرمائے. لیکن کل مجھے ایک خبر آئی کہ ایسے موقع پر بہت افسوس ہوا سن کر کے کہ ہمارے علاقے کے اندر جب وہاں گھر ٹوٹے تو جو حضرات گھر دلاتے ہیں انہوں نے اپنے چارج بڑھا دیے,
اور جو حضرات ڈپوزٹ 50,000 لیتے تھے انہوں نے اپنے ڈپوزٹ بڑھا کر کے 1,00,000 روپیہ کر دیا، گھر کے باڑے بڑھا دیے۔ لعنت ہے تمہارے اوپر۔ اگر مسلمان اس فکر کا ہو تو پھر کامیابی کہاں سے مل سکتی ہے؟ ایسے موقع پہ تو یہ چاہیے تھا کہ وہ جو بچے بیچارے بے گھر ہوئے ہیں ہم کم کر دیں، تاکہ ان کے پاس میں جو پریشانیاں ہیں وہ اپنی ان پریشانیوں کے ساتھ بھی یہاں رہ سکیں۔ اتنا بڑھا دیا۔ مجھے کل یہ خبر ملی ہے کہ جو لوگ گھر دلواتے ہیں انہوں نے اچھی خاصی کمائی کی ہے۔ اس وقت تمہیں ان سے کمائی نہیں کرنی تھی، اس وقت تمہیں اللہ سے کمائی کرنی تھی، اللہ سے کمائی کرنی تھی اس وقت۔ یہ میرے دل کا درد تھا جو کل مجھے پتا چلا، بہت افسوس ہوا، لیکن ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے۔ بہت سارے حضرات بے گھر ہیں میرے عزیزو، ان کی ڈپوزٹ کا اگر کوئی کچھ کر سکتا ہے ان کی ڈپوزٹ کا کروا دیں، اور اگر انہوں نے گھر لے لیا ہے تو ظاہر سی بات ہے اتنی جلدی معاملات ان کے ٹھیک ہونا مشکل ہیں۔ 2 مہینے 3 مہینے کے راشن دلوا دیں، یا ان کے 2-3 مہینے کے بھاڑے وغیرہ کا کچھ کریں۔ بہت سارے اہل خیر حضرات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو نوازا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی بندہ ان کے اللہ کے بندوں کی مدد کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اور نوازے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے احباب جو ہے دل کھول کر کے اور اللہ کی رضا کے لیے ہمارے تمام مسلمان غریب بھائیوں کا ساتھ دیں گے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ساتھ دیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی خدمتوں کو، سب کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے، اور جو ہمارے مسلمان بھائی پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، سب کے ایمان و عقیدے کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔